الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الغفور الرحيم دروشی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و صلاة کے بعد انتہائی واجب الاحترام معزز محترم عالی مکتب ذی وقار برادران اسلام علماء کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ بابرکت اور پرنور محفل جو کہ یوم سیدنا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے. قبلہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ہاشم علی مصطفیٰ صاحب زیدہ مجدور کے حکم پر آپ کی زیارت کا شرف نصیب ہو رہا ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ ہماری حاضری کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تھوڑے وقت میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس کے متعلق اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا. اللہ مجھے حق بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں جو ان سے نسبت رکھتے ہیں جو ان کی سنگت میں ہیں. اشداء علی الکفار کافروں پہ بڑے سخت ہیں. رحماء بینہم آپس میں بڑے نرم دل ہیں. تو اقبال نے اس چیز کا ترجمہ کیا ہے کہ وہ ہلکا یا رحم تو ریشم کی طرح نرم رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. تو جو حضور کی سنگت میں ہیں حضور سے نسبت رکھتے ہیں حضور کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں چاہے وہ حضور کے اہل بیت اطہار ہیں حضور کا خاندان ہے یا پھر حضور کے اصحاب ہیں آپس میں وہ پیار کرتے ہیں اور کافروں کے مقابلے میں وہ بڑے سخت ہیں اور ایک غصہ ان کے متعلق اپنے دل میں رکھتے ہیں. اور قرآن نے یہ فرمایا کہ وہ جو حضور کے ساتھ ہیں وہ آپس میں پیار کرتے ہیں آپس میں محبت کرتے ہیں. یہ قرآن مجید کی نص قطعی ہے. اب 1400 صدیاں گزرنے کے بعد ایک شخص اگر کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے نہیں جی وہ تو آپس میں لڑتے تھے ان کی تو آپس میں بڑی مخالفتیں تھیں. کوئی یہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ صحابہ کرام حضور کی آل کا حق دبا رہے تھے. اب سوشل میڈیا پہ اس طرح کی باتیں اس قدر عام ہو گئی ہیں کہ ان کا رد کرنا بھی بڑا ضروری ہے. تو وہ یہ باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اب ہم سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے کسی آدمی کی بات مانیں گے کسی ذاکر یا مولوی کی بات مانیں گے یا اللہ کے کلام کی بات مانیں گے جس میں وہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ شک اس میں کسی قسم کا کوئی شک ہی نہیں ہے شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. تو ہم اس کتاب کی بات مانیں گے یا ان لوگوں کی بات مانیں گے جو کہ جب فیس بک پہ بیٹھ کے وہ اپنے ویوز بڑھانے کے لیے اس طرح کے موضوعات کو چھیڑتے ہیں اور پھر ان شخصیات کی جس طرح وہ پشتی کرواتے ہیں معاذ اللہ تعالیٰ پناہ دے تو پھر ایک کچا بندہ جو ہے وہ بھٹکتا ہوا بھی نظر آتا ہے. تو ہمارے لیے سب سے جو مستند سب سے زیادہ جس کی شرعی حیثیت مضبوط ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کی ہے. تو لہذا ہم باقی سب چیزوں کو ٹھکراتے ہوئے
یا رب کا کلام مانیں گے یا اپنے محبوب کا فرمان مانیں گے؟ تو اس لیے فرمایا کہ رحماء بینہم، آپس میں وہ پیار کرتے ہیں. لیکن میں جو جس بات پہ زور دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، وہ ہے والذین معہ، کہ جو حضور کے ساتھ ہیں، جو حضور کی سنگت میں ہیں، جو حضور کی نسبت میں ہیں. تو یہاں اس جملے کو باقاعدہ الگ ذکر کیا گیا کہ جو حضور کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو حضور کے ساتھ منسوب ہیں، نسبت رکھتے ہیں، ان کی یہ شان ہے. آگے بھی ان کی شانیں پورے اس رکوع میں یہ شانیں بیان کی گئی ہیں. تو لیکن والذین معہ کا جو ایک جملہ ہے یہ ایک بڑی خاص ہمیں فکر دے رہا ہے. وہ یہ ہے کہ جو بھی چیز حضور کے ساتھ جڑ جاتی ہے اللہ اس کو عظمت عطا فرما دیتا ہے. یہ صحابہ تو بڑی ہی عظمت رکھتے ہیں. حضور سے تو اگر کوئی مکان جڑ جائے تو اس کی عظمت ہو جاتی ہے. ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، محبوب مجھے قسم ہے شہر مکہ کی. مالک شہر کی قسم کیوں فرمائی جا رہی ہے؟ کیا یہاں خانہ کعبہ ہے، چاہے زمزم ہے، حتیم ہے، مطاف ہے، صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں. ایک ایک ذرہ تو عظمتوں اور شانوں اور رفتوں کا مالک ہے. نور کی برکھا برس رہی ہے مکہ المکرمہ میں. تو کس وجہ سے ذہن میں سوال آتا ہے قسم فرمائی گئی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن قسم فرمانے کا سبب یہ ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب اس شہر کی مٹی نے تیرے قدموں کو چوما ہے، اس لیے اس کی قسم فرمائی جائے. اس کی فضاؤں نے محبوب تیری سانسوں کو سونگا ہے اور اس شہر کی تجھ سے نسبت ہو گئی ہے، اس لیے میں شہر کی قسم فرما رہا ہوں. اگر مکان کی نسبت حضور سے ہو تو مکان عظمت پا جاتا ہے، اگر زمان کی نسبت حضور سے ہو تو زمان عظمت پا جاتا ہے. فرمایا والعصر، محبوب مجھے قسم ہے تیرے زمانہ نور کی. تو حضور کے زمانے کی قسم فرمائی جا رہی ہے، زمانے کی عظمت بیان کی جا رہی ہے. حضور نے خود بھی ارشاد فرمایا خیر القرون قرنی، کائنات میں سب سے بہتر زمانہ وہ زمانہ ہے جو مجھے محمد سے جڑا ہوا ہے، سب سے افضل ترین زمانہ ہے. تو زمانے کی نسبت حضور سے ہو تو زمانہ عظیم، مکان کی نسبت حضور سے ہو تو مکان عظیم. جس چیز کی بھی نسبت حضور سے ہو، کل منسوب الی محبوب فہو محبوب، جو چیز بھی محبوب سے جڑ جائے گی وہ بھی محبوب بن جائے گی اور عظیم بن جائے گی. تو یہ بس اسی چیز کو لے کر کے ہم آگے بڑھتے ہیں کہ ایک صحابی رسول کی عظمت کیوں ہے، صحابی کی شان کیوں ہے، جس کو ہم کہتے ہیں صحابی رسول. تو یہ جو صحابی کی اضافت رسول کی طرف ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے کعبہ اللہ، کعبہ کی اضافت اللہ کی طرف ہے تو لہذا کعبہ مقام پا گیا. مسجد کیا ہے؟ بیت اللہ، اللہ کا گھر. تو اس گھر کی نسبت جب اللہ کی طرف ہو گئی تو یہ گھر کیا ہو گیا؟ عظیم ہو گیا. تو جب ہم کہتے ہیں صحابی رسول، تو جب رسول کی طرف صحابی کی نسبت ہوتی ہے تو یہ سند ہے عظمت صحابیت کی، یہ پہچان ہے عظمت صحابیت کی، اور یہ بہت بڑی عظمت ہے. اس کی تفصیل میں جانا تو میرے پاس کی بات ہی نہیں ہے، وقت ہی ہمارے پاس بہت تھوڑا ہے، لیکن اس کے اجمال پہ بات کی جا سکتی ہے. اور وہ یہ کہ اگر ایک شخص اپنی آنکھوں کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر لیتا ہے تو وہ محبت سے وہ صحابی رسول بن جاتا ہے. اب بعد میں آنے والے جن کو یہ دولت نصیب نہیں ہوئی، وہ غوث، قطب، ابدال، ولی، وہ زاہدین، عابدین، ساجدین، راکعین، وہ نقبا، فقہا، مفتیان کرام، وہ لوگ جنہوں نے ساری زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دی، ایک لمحہ بھی اللہ کی عبادت سے وہ غافل نہیں ہوئے. ساری رات عبادت، سارا دن روزہ، قرآن مجید کی تلاوت، حج، زکوٰۃ، صدقات، ہر وقت پوری زندگی وہ نیکی کے کاموں میں لگے رہے. اگر ان تمام لوگوں کی عظمت کو ایک پلڑے میں رکھا جائے
اور دوسرے پلڑے میں اس شخص کی عظمت کو رکھا جائے جس نے ایک مرتبہ ان آنکھوں سے جمال محمد عربی دیکھا ہے، تو اس کی عظمت کا پلڑا بھاری ہو جائے گا کہ نہیں ہوئے؟ تو کیوں؟ اس لیے کہ اس نے محبت کے ساتھ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ نور کا دیدار کیا ہے، حضور کو دیکھا ہے، اس لیے اس کو یہ شرف نصیب ہو گیا، اس لیے اس کو یہ مقام ملا، یہ مرتبہ ملا کہ بعد میں آنے والے بڑے بڑے عابدین زاہدین بھی اس کے مقام کو پہنچ نہیں سکتے۔ اور اس کی ایک آگے میں آپ کو بات بتاتا ہوں، یہ اس سے بھی بڑی ایمان افروز ہے کہ عبادات میں جو سب سے افضل عبادت ہے وہ کیا ہے؟ نماز۔ افضل عبادت کون سی ہے؟ نماز۔ اور نماز کے پھر کئی ارکان ہیں، تو تمام ارکان میں سے سب سے افضل رکن کون سا ہے؟ سجدہ۔ ہم قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ، قعدہ، قرات، تو اس میں سب سے افضل رکن وہ سجدہ ہے۔ آقا کریم اسلام نے ارشاد فرمایا جب انسان سجدے میں ہوتا ہے تو سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اس لیے فرمایا سجدے میں دعا کیا کرو، اللہ سے مانگا کرو، اللہ تعالیٰ کے انسان قریب ہوتا ہے۔ تو تمام عبادات میں سے افضل عبادت نماز، اور پھر نماز کا افضل رکن سجدہ، جس میں انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور رسول پاک علیہ السلام کی محبت سے ایک مرتبہ آنکھوں سے زیارت کرنا، یہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ سجدے کا وہ مقام نہیں ہے جو آقا کریم السلام کے دیدار کرنے کا مقام ہے۔ ایسی تو نہیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ دی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے کہ اگر آپ میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لیں اور مجھے صرف ایک غار والی نیکی دے، ایک غار والی نیکی، تو غار میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ 3 دن 3 راتیں کو سائلت مغفرت نہیں پڑھتے رہے، وہاں کوئی قرآن مجید کی تلاوت، صدقہ و خیرات، حج، یہ نیکیاں تو نہیں کرتے رہے، وہاں پوری حدیث پاک پڑھ کے دیکھیں آپ کی کوئی چیز بھی ان میں سے نظر نہیں آئے گی، بنا سجدہ کیا، نہ رکوع کیا، نہ قیام کیا، نہ قرات کی۔ لیکن حضرت عمر فرماتے ہیں میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لیں اور مجھے غار کی نیکی دے دیں، تو یقیناً پھر آپ سمجھ گئے ہوں گے نا کہ غار کے اندر یار غار کون سی نیکی کرتے رہے ہیں؟ وہ جمال محمد عربی کو دیکھتے رہے ہیں، وہ حضور کا دیدار کرتے رہے، آقا کریم اسلام کی زیارت کرتے رہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ایک نیکی میری ساری زندگی کی نیکیوں سے بھاری ہے، اس لیے کہ مسلسل یہ سعادت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو نصیب ہوئی، تو لہٰذا سجدہ سے بھی زیادہ افضل کوئی عبادت ہے تو وہ حضور کے چہرہ نور کا دیدار کرنا۔ اللہ اکبر۔ ہم تو بڑے ہی گناہگار ہیں، بڑے ہی کوتاہ نظر ہیں، بڑے ہی کمزور ہیں، لیکن حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے نقوش پاک کا صدقہ اللہ ہمیں بھی حضور کا کہ چہرہ نور کا دیدار عطا فرمائے۔ ایک آرزو تو ہوتی ہے نا ہر غلام کے سینے میں، تڑپ تو ہوتی ہے، اگرچہ ہم اس لائق نہیں ہیں، ہم اس اہل نہیں ہیں کہ ہمیں حضور کا دیدار نصیب ہو، لیکن بہرحال ایک تڑپ، ایک درد، ایک آرزو تو دل میں مچلتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی جب دل میں تڑپ ہوتی ہے تو وہ بڑے مہربان ہیں، بڑے کریم ہیں، بڑے ہی غریب نواز ہیں، جب تڑپ جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے تو حضور کرم فرمائی دیا کرتے ہیں۔ تو حضور کے چہرہ نور کا دیدار کرنا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے سے بھی، اس پہ ایک دلیل آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ احد میں تشریف فرمائے کہ سامنے سے کافر آ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی ایک برتن ہے اور اس کے اندر کھجوریں، اور وہ کھجوریں کھاتا آ رہا ہے۔ تو اس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب دیکھا نا تو اس کی نگاہیں جب چہرہ بددعا پہ پڑی تو حضور کے رخ انور کی تابانیاں وہ اس کی آنکھوں کے ذریعے اس کے دل میں اتر گئی، اور پھر بھاگ کر کے حضور کی بارگاہ میں آ گیا، عرض کرتا ہے اب قاتل ام مسلم، حضور آپ کا غلام بنوں یا آپ کے دشمنوں سے لڑوں؟ تو آقا کریم اسلام نے ارشاد فرمایا اسلم ثم قاتل، پہلے میرا کلمہ پڑھ، اس لیے کہ کلمہ تو بنیاد ہے نا، یہ سب سے بنیادی چیز ہے، پہلے میرا کلمہ پڑھ پھر میرے دشمنوں سے لڑ۔ تو اس نے کہا اگر میں آپ کے دشمنوں سے لڑوں اور مجھے قتل کر دیا جائے تو مجھے کیا ملے گا؟ تو آقا کریم اسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے دشمنوں سے لڑنا تیرا کام ہے، جنت میں داخل کرنا مجھے محمد کا کام ہے، مجھے جنت ملے گی۔ اس نے کہا یہ تو سودا ہی بڑا سستا ہے، اور پھر کلمہ پڑھا اور پھر جا کے
جب وہ کافروں کے ساتھ اس نے لڑنا شروع کر، چند لمحے گزرے کہ اس کی جو وہ لاش وہ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دی گئی، تو آقا کریم اسلام نے ارشاد فرمایا ھذا رجل عمل قلیلا اجر کثیرا، فرمایا یہ وہ شخص ہے جس نے عمل بڑا تھوڑا کیا ہے پر میرے رب نے اجر بڑا دیا ہے، جنت کا مالک بنا دیا۔ ابھی آیا تھا اور کلمہ پڑھا اور جنت کا مالک بن گیا، لیکن آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، اب یہ شخص کہ جس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور پھر یہ شہادت کا جام نوش کر گیا، اب اس کے بعد آنے والے جنہوں نے حضور کا دیدار نہیں کیا، وہ عابدین، زاہدین، اولیاء کاملین، غوث، قطب، ابدال، اگر ان کے مقام کو ایک پلڑے میں رکھا جائے، جنہوں نے ساری زندگی باتیں کی اور دوسرے پلڑے میں اس شخص کے مقام کو رکھا جائے تو علماء سے پوچھیں اس کا مقام زیادہ ہے، اس کا مقام کیا ہے؟ زیادہ۔ کیوں؟ حالانکہ اس نے تو کوئی سجدہ نہیں کیا، اس نے تو کوئی زکوٰۃ نہیں دی، اس نے تو کوئی صدقہ و خیرات نہیں کیا، اس نے تو کوئی جو ہے وہ نیک کام نہیں کیے، ابھی تو آیا تھا اور پھر اس کو شہادت کا جام نصیب ہو گیا، نہ اس نے حج کیا، نہ اس نے رکوع کیا، نہ اس نے سجدہ کیا، نہ اس نے نماز پڑھی، نہ اس نے قرات کی، نہ اس نے کوئی نیک کام کیا، لیکن ایک بات ضرور ہے، ان آنکھوں سے جمال محمد عربی تو دیکھا ہے نا، حضور کا جمال تو دیکھا ہے، تو جب ایک مرتبہ محبت سے حضور کے چہرہ انور کا دیدار کر لیا تو بعد میں آنے والے غوث، قطب، ابدال ان سے بھی زیادہ مقام پا گیا۔ یہ کون شخص ہے کہ جس نے ایک مرتبہ رخ بطحا دیکھا ہے، جس نے ایک مرتبہ حضور کے چہرہ نور کا دیدار کیا ہے، تو جس نے ایک مرتبہ دیکھا اس کا یہ مقام ہے، تو جس کا بچپن بھی حضور کے ساتھ گزرا، جس کا لڑک پن بھی حضور کی محبت میں گزرا، جس کی جوانی بھی حضور کے پیار میں گزری، جس کی کہولت کی عمر بھی آقا کریم اسلام اور دین اسلام کے لیے قربانیاں دیتے ہوئے گزری، جو مکے میں بھی حضور کے ساتھ ہے، جو مدینے میں بھی حضور کے ساتھ ہے، جو جنگوں میں بھی حضور کے ساتھ ہے، جو سفروں میں بھی حضور کے ساتھ ہے، جو غار میں بھی حضور کے ساتھ ہے، جو مزار میں بھی حضور کے ساتھ ہے، جو کل قیامت کے دن اٹھے گا تو حضور کے مبارک ہاتھ میں اس کا ہاتھ ہوگا اور حضور کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے وہ جنت میں داخل ہوگا، تو سیدنا ابو بکر صدیق کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ کسی ترازو میں اس کو تولا جا سکتا ہے؟ اس لیے مولانا اعظم چشتی مرحوم کا وہ شعر آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ چارے یار نبی دے عاشق پر کوئی جس سے نہ اے نہ چارہ ورگا، نہ ایک دھرتی پیدا کیتا اے نہ یارہ ورگا، نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی اے نہ جان نثارہ ورگا، پر اعظم شان صدیق کی دساں ہی کو یار ہزارہ ورگا۔ ان کی عظمت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ وہ کسی ترازو میں تولا ہی نہیں جا سکتا، اور اس کو بیان کرنا تو دور کی بات ہے، وہ خیالات میں بھی نہیں آ سکتا، اتنا اونچا مقام ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ ان کی صورت وہ حضور کی صورت میں ڈھلی ہوئی تھی اور ان کی سیرت حضور کی سیرت میں ڈھلی ہوئی، ان کی صورت کو دیکھ کے حضور کا جمال وہ ہمیں نظر آتا ہے اور حضور کے جمال کی جھلک نظر آتی ہے، وہ کامل انداز سے حضور کی صورت میں ڈھل چکے تھے، اور یہ حضور کا اپنا ہی کرم ہے۔ تو جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ 3 دن اور 3 راتیں مسلسل غار ثور میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور پھر جس انداز کے ساتھ حضور کے ساتھ محبتوں کا انداز اختیار کیا، 2.25 گھنٹے کی بلندی اپنے کندھوں پہ اٹھا کر کے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ غار ثور پہ لے گئے۔ تماشا دبے بام تو نہیں ہے، یہ عشق ہے، یہ عشق کے کام ہیں۔ وہ غالباً کسی پنجابی شاعر نے کہا ہے کہ غار ثور تے اسی گئے رل کے پرے منزلاں بڑیاں پاریاں نے، غار ثور تے جائیے تے پتہ لگتا ہے کہ میں یار نہیں باندھے یاریاں، پتہ چلتا ہے کہ یہ ہوتا ہے عشق، یہ ہوتی ہے محبت، یہ ہوتی ہے دوستی۔ اس لیے تو حضور نے فرمایا کہ اگر میں انسانوں میں سے کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، پر میرا خلیل تو رب ذوالجلال ہے۔ یعنی حضور نے واضح کر دیا کہ اللہ کی ذات کے بعد میرا جو سب سے پختہ رشتہ ہے وہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ ہے۔ جس انداز کے ساتھ وہ واقعہ، میرے پاس وقت نہیں ہے نہیں تو میں ضرور بیان کرتا، کیونکہ یہ واقعہ سینکڑوں بار بھی بیان کیا جائے اور سینکڑوں بار بھی سنا جائے تو نیا لطف نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے کہ عشق کی یہ ایسی داستان ہے، کائنات میں آپ کو ایسی داستان نظر ہی نہیں آئے۔ کمال ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب 3 دن 3 راتیں مسلسل حضور کی ملاقات، حضور کا وصال رہا،
اور حضور نے مسلسل فیض عطا فرمایا، مسلسل 3 دن 3 راتیں حضور نے فیض عطا فرمایا۔ اور پھر جب غار ثور سے اتر کر جب پہنچتے ہیں نا مدینہ طیبہ میں، تو اب صورتحال بڑی عجیب بن گئی۔ اب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب چلتے ہیں نا تو لگتا ہے جیسے حضور چل رہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے تو لگتا ہے کہ رخ بدوحا کا ایک آئینہ ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بولتے ہیں تو بیچ میں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کی خوشبو آتی ہے۔ اب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل، صورت، ان کا انداز گفتگو، ان کا چلنے کا انداز، ان کا ہر سٹائل رسول اللہ سے ملتا ہے۔ اب لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا کہ ابو بکر کون ہیں اور امام الانبیاء کون ہیں۔ لوگ آگے بڑھ کے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو پروٹوکول دے رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جن کو اس امت میں سب سے زیادہ بصیرت اور شعور دیا گیا، فوری طور پہ چادر لی اور تان کے حدود کے اوپر کھڑے ہو گئے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے جو چادر کے نیچے تشریف فرما ہے وہ آقا ہے، اور جو چادر تان کے کھڑا ہے وہ آئینہ نما سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یہ ان کی صورت آقا کریم اسلام کی صورت کا آئینہ بنی ہوئی تھی، اور ان کی سیرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا آئینہ بنی ہوئی تھی۔ وہ حضور کے ایک اشارہ ابرو پہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ آپ جانتے ہیں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس قدر اسلام کو فائدہ پہنچایا، حضور نے خود اپنی زبان ترجمان سے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے بھی مجھ پہ احسان کیا میں نے اس کا بدلہ دنیا میں اس کو دے دیا، سوائے ابو بکر کے، اس کے اسلام کے اوپر میرے اوپر اتنے احسانات ہیں۔ یہ حضور کی بھی پروٹوکول دینے کی اخیر ہے نا، کیا آقا کریم اسلام قربان جائیں، جس قدر نیکی کرنے والے کو، محبت کرنے والے کو پروٹوکول حضور دیتے ہیں، کائنات میں کوئی محبوب ایسا پروٹوکول دے ہی نہیں سکتا۔ حالانکہ یہ سب حضور کی کرم نوازی ہے، لیکن فرمایا کہ ابو بکر کے میرے اوپر اتنے احسانات ہیں کہ میں آج ان کا دنیا میں بدلہ نہیں دے سکتا، ان کا بدلہ کل قیامت کے دن رب ذوالجلال عطا فرمائے۔ اس میں صرف ایک بات آپ جانتے ہیں کہ جب ابتدائی اسلام میں صحابہ کرام کو کتنا ستایا، کتنے دکھ دیے گئے، شہید کیا گیا، خون بہایا گیا، سوشل بائیکاٹ کیا گیا، بھوکا رکھا گیا اسلام کی وجہ سے، تو حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا آقا امیہ بن خلف ان کے گلے میں رسی ڈالتا ہے اور مکے کے اوباش لڑکوں کے ہاتھوں میں دے دیتا ہے۔ وہ بلال پاک کو گھسیٹتے ہیں مکے کی گلیوں، کبھی تپتی ہوئی ریت کے اوپر لٹا دیتا ہے، اوپر بھاری پتھر رکھ دیتا ہے، اور پھر جسم میں گرم سلاخ چھپاتا ہے۔ جب شدت درد ہوتی ہے، درد بڑھتا ہے، تو حضرت سیدنا بلال حبشی احد احد پکارتے ہیں، اللہ کی ذات کو پکارتے ہیں۔ تو کسی نے پاس سے گزرتے ہوئے کہا، بلال جس رب کی وجہ سے تجھے ستایا جا رہا ہے، جس رب کی وجہ سے تجھے دکھ دیے جا رہے ہیں، تو اسی کو یاد کر رہا ہے۔ تو حضرت بلال مسکرا پڑے اور فرمانے لگے، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ جب محبت کا دم بھرا ہے تو پھر ستم تو گوارا کرنے پڑیں گے، جب عشق الہی کے جام پیے ہیں تو پھر مظالم تو گوارا کرنے پڑیں گے۔ کہا تم جب جاتے ہو نا بازار میں کچا مٹی کا برتن خریدنے کے لیے تو تم اس کو بھی ٹھونک پہ جا کے دیکھتے ہو کہ یہ کچا تو نہیں ہے، جب تم اس کو پرکھ لیتے ہو تو پھر تم اس کو خریدتے ہو کہ یہ پکا ہے۔ کہا میرا رب بھی مجھے خرید رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ بلال اس کا کچا تو نہیں ہے، تو میں بھی کہتا ہوں مالک میری جلد ادھر بھی جائے گی تو میرے بال بال سے احد احد کی آواز ہے۔ اسی طریقے سے احد احد پکار رہے تھے کہ آقا کریم اسلام کا محبوب کا خود کا گزر ہو گیا۔ جب دیکھا کہ میرا بلال تڑپ رہا ہے تو حضور نے فرمایا، یا بلال احد ینجی کا، جس احد کو پکار رہے ہو نا وہی تجھے نجات دے گا، وہی اس ظلم سے تجھے بچائے گا۔ تو بس وہاں سے چلے اور راستے میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی تو بلال کی بات کی کہ میرے بلال کو اس قدر تڑپایا جا رہا ہے، اس قدر ان کو دکھ دیے جا رہے ہیں۔ تو صدیق سمجھ گئے کہ محبوب کی منشا کیا ہے، فوری طور پہ گھر میں گئے اور حدیث صحیح کے مطابق آدھا کلو سونا لیا، آدھا کلو، آج تولہ جو ہے وہ 2 لاکھ سے اوپر کا ہے، تو آدھا کلو شاید پورے 82 سال کا سونا اگر میں غلط نہ ہوں تو اکٹھا کیا جائے تو شاید آدھا کلو نہ بنے، اتنا سونا
لیا. اتنے امیر تھے نا مکے کے, امیر ترین آدمی تھے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آدھا کلو سونا لیا اور لے کر کے گئے امیہ بن خلف کے پاس. کہا بیچنا ہے بلال کو؟ ہاں بیچنا ہے. تو جتنی اس نے قیمت مانگی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے ساری قیمت ادا کر دی, اور ادا کر کے حضرت بلال کو آزاد کر دیا. اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, حضور میں نے آزاد کروا دیا حضرت بلال. حضور کتنے خوش ہوئے ہوں گے, اللہ اکبر. آقا کریم اسلام کی محبتیں کتنی نصیب ہوئی ہوں گی. اور یہ چیزیں انسان کو قربانیاں دینے کے بعد نصیب ہوتی ہیں. ہر زمانے میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. لوگ بڑے حیران ہوئے. کسی نے کہا یار لگتا ہے بلال کا کوئی پرانا احسان تھا ابو بکر پر, جس کا بدلہ اتارنے کے لیے آج ابو بکر نے ان کو آزاد کروایا ہے. اس طرح کی باتیں ہو رہی تھیں. جب سیدنا ابوبکر صدیق نے یہ بات سنی تو آپ خاموش ہو گئے, لیکن عرش کا رب خاموش نہیں. فوراً سورۃ اللیل کی آیات اتری, وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. فرمایا ابو بکر نے جو 7 غلام آزاد کیے ہیں جو مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کو ستایا جا رہا تھا, کسی کا ابو بکر پہ کوئی احسان نہیں ہے. کسی کا احسان اتارنے کے لیے ابو بکر نے یہ نیکی نہیں کی, بلکہ ابو بکر نے اتنی خطیر رقم, اتنا خطیر سرمایہ اس لیے خرچ کیا ہے عرش کا رب راضی ہو جائے اور سونا محبوب محمد راضی ہو جائے. اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے اتنا بڑا سرمایہ خرچ کیا گیا ہے. اور اگلی آیت کتنی خوبصورت ہے, فرمایا ابو بکر نے ہمیں راضی کرنے کے لیے سب کچھ کیا ہے, ہم ان قریب ابو بکر کو اتنا دیں گے بلا سوف یرضا, ابو بکر مجھ رب ذوالجلال پہ راضی ہو جائے گا, ابو بکر راضی ہو جائے گا. اللہ اکبر. اللہ جل شانہ اپنے محبوب کو بھی راضی فرماتا ہے, بلا سوف یؤتیک ربک فترضا. یہ دونوں صورتیں اکٹھی ہیں. سورۃ اللیل یہ حضرت سیدنا ابو بکر یار غار کی عظمت میں ہے, اور سورہ بدوحا امام الانبیاء کی عظمت میں. وہاں پہ فرمایا جا رہا ہے وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اور یہاں ابو بکر کے لیے بھی وہی فرمایا جا رہا ہے, وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ, ہم ابو بکر کو اتنا اجر عطا کریں گے. پوری کائنات ہمیں راضی کرتی ہے, ہم ابو بکر کو راضی کرتے ہیں. کیا مقام ہے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. ہم ان سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. ہم ان سے سیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کو راضی کیسے کیا جا سکتا ہے. اللہ کو راضی کرنا, اللہ تعالیٰ اللہ جل شانہ راضی ہو جائے, اس کو ہم جو ہے وہ کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ سیدنا ابوبکر صدیق سے سیکھ سکتے ہیں. ویسے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا تو بہت ہی آسان ہے. آپ کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتے, وہ کریم ہے, راضی ہو جاتا ہے. آپ کسی دکھی کا دکھ دور کرتے, وہ بڑا مہربان ہے, راضی ہو جاتا ہے. ہم جو ہے وہ کسی حاجت مند کی حاجت پوری کرتے ہیں, وہ راضی ہو جاتا ہے. کریم ہے, مہربان ہے, ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیاں قبول فرما لیتا ہے. یہ اس کی بندہ پروری ہے, اس کی بندہ نوازی ہے. مشکل یہ ہے کہ بندہ اللہ پہ راضی ہو جائے. بندے کا اللہ پہ راضی ہونا یہ مشکل ہے. اگر بندے کا اللہ پہ راضی ہونا سیکھنا ہے نا تو جناب ابوبکر سے سیکھ سکتے ہیں. حدیث صحیح میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عبا پہنی ہوئی تھی, اور یہ ہم تو بٹن لگاتے ہیں, کوئی آج کل بڑے رواج آگے قیمتی قیمتی بٹن لگائے جاتے ہیں. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے بٹن نہیں ہیں, بٹنوں کی جگہ پہ کانٹے لگائے. آقا کریم اسلام تشریف فرما ہے, جبریل حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ابو بکر کی یہ حالت ہے کہ ان کے پاس پہننے کا پورا لباس بھی نہیں ہے, بٹن بھی نہیں لگے ہوئے, اور بٹن کے بغیر لباس پہنا اور کانٹوں کے بٹن لگائے ہوئے ہیں, کیا وجہ ہے؟ تو آقا کریم اسلام نے ارشاد فرمایا, جب سے یہ مجھ پہ ایمان لایا ہے اس وقت سے لے کر اب تک اس نے سارا سرمایہ میرے اسلام کے لیے خرچ کر دیا ہے, میرے دین کے لیے خرچ کر دیا ہے. اس لیے اب اس کے پاس بٹن بھی نہیں ہے لگانے کے لیے, سب کچھ اس نے مجھے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب کچھ کر دیا ہے. تو حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, ذرا میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں. اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے ابو بکر سے پوچھیں کا ذرا, بلکہ ابو بکر کو میرا سلام فرمائیں, ابو بکر کو میرا سلام فرمائیں, اور ذرا پوچھیں ابو بکر نے جو سب کچھ ہمارے نام پہ خرچ کیا ہے اور خود فقیرانہ زندگی گزار رہے ہیں, پوچھیں تو صحیح اس فقیرانہ زندگی پہ بھی ہم پہ راضی ہیں کہ نہیں ہیں, ہمارے پر راضی ہے کہ نہیں ہیں. رب ذوالجلال خود پوچھ رہا ہے, ابو بکر سے پوچھا جائے کہ اس حالت میں ہم پہ راضی ہے,
تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق سے جب پوچھا گیا تو ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں آقا میں اپنے رب پہ ناراض ہوں گا؟ 3 مرتبہ عرض کیا میں اپنے رب پہ راضی ہوں، میں اپنے رب پہ راضی ہوں، میں اپنے رب پہ راضی ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ ہوتی ہے رضا، یہ ہے اس کو کہتے ہیں مقام رضا۔ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ جس جگہ پہ انسان کو رکھے وہاں انسان اس مقام پہ اللہ کی ذات پہ راضی رہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق سے تقوی سیکھا جا سکتا ہے، اور تقوی کے تو آپ بادشاہ ہیں، تو تقوی کا جو نور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو نصیب ہوا۔ ابھی میں نے بھی آیت میں پڑھی بس الجنہ هو الاتقى، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا میرے ابو بکر متقی نہیں ہیں، یہ اتقیٰ ہیں، اس امت کے سب سے بڑے متقی، اس امت کا سب سے بڑا تقوی والا انسان اگر دیکھنا ہے تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کہ آپ کے خادم نے جب کھانا پیش کیا تو آپ اس کو تناول فرمانے لگے، ایک لقمہ منہ میں ڈالا تھا تو خادم نے عرض کیا حضرت جب بھی میں کھانا لاتا ہوں تو آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کھانا کہاں سے لائے ہو، کیسے پکا، اس کی آپ جو ہے وہ بات کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا ہاں بتاؤ کھانا کہاں سے لائے ہو؟ تو اس نے کہا میں نے ایک جگہ پہ شادی تھی، دعوت تھی، تو انہوں نے مجھے کھانا دیا، اس میں سے میں نے آپ کو بھی پیش کر دیا۔ تھوڑا سا مشکوک کھانا تھا نا، پتہ نہیں حلال ہے یا حلال نہیں ہے۔ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے منہ میں انگلی ڈالی، اور انگلی ڈال کے یہ بات میرے لیے بیان کرنا تو بڑا آسان ہے اور آپ کے لیے سننا آسان ہے، لیکن اس کی گہرائی میں اتر کے ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تقویٰ اور اتقیٰ کیا ہوتا ہے، اتقیٰ اللہ جل شانہ کو کیوں فرمایا۔ تو انگلی منہ میں ڈالی کہ اس جو لقمے کو میں باہر نکال دوں، اللہ اکبر، تو وہ ایک لقمہ تھا خالی پیٹ میں، وہ کیسے نکل سکتا تھا؟ تو پھر تھوڑا پانی منہ میں ڈالا اور وہ پانی پی کر پھر انگلی ڈالی اور وہ لقمہ بھی اس پانی کے ساتھ باہر آ گیا۔ تو لوگوں نے کہا حضرت اتنی تکلیف، اتنی پریشانی اور یقین بھی نہیں کہ یہ کھانا ناجائز ہے، ایک شک ہی ہے نا۔ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو انسان کا جسم رزق حرام سے بنتا ہے اس پہ جہنم کی آگ حلال ہو جاتی ہے۔ تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اس لقمے سے میرے جسم کا کوئی حصہ نہ بن جائے اور وہ جہنم کا ایندھن نہ بن جائے، اس وجہ سے میں نے اس لقمے کو جو ہے وہ نکال دیا۔ کہاں وہ سیدنا ابوبکر صدیق، کہاں آج ہمیں تو کوئی پتہ ہی نہیں، رشوت کا مال آ گیا تب بھی کھا لیا، سود کا آ گیا تب بھی کھا لیا، بلکہ اب تو عجیب بات ہے سود کا نام رکھ دیتے ہیں پرافٹ کو اس کا نام رکھ دیا، اور کرپشن کا نام اور رشوت کا نام رکھ دیا تحفہ۔ جناب یہ تحفہ ہے، گفٹ ہے، گفٹ مل رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک شخص کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھیجا زکوٰۃ کا پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے، تو وہ پیسہ لے کر کے آیا تو اس نے آ کے حضور کی بارگاہ میں پیسہ پیش کر دیا اور کہا یہ حضور یہ تو زکوٰۃ کا پیسہ ہے اور یہ مجھے تحائف دیے گئے ہیں، یہ مجھے لوگوں نے محبت سے تحائف دیے ہیں۔ لوگ تو کھڑے تھے، بات کھڑی کر دی، یہ حضور یہ تو تحائف دیے گئے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عہدے سے معزول کر دیا اور فرمایا کہ اب جانا نا ان کے پاس، پھر میں دیکھتا ہوں تجھے تحفہ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے۔ تو یہ جتنے بھی تحفے ہوتے ہیں، کوئی منصب پہ جو شخص بیٹھتا ہے وہ بظاہر تحفے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں اگر وہ ناجائز کام کرنے کے لیے تحفہ دے رہے ہیں تو وہ رشوت ہے، وہ رشوت ہے، خالصتاً رشوت ہے۔ تو ہم نے اس کا نام تحفہ رکھ دیا اور ہم جو وہ سب کچھ کر لیتے ہیں، اور ہم تو اپنے عزیزوں کا مال بھی کھا جاتے ہیں، بہنوں کا بھی کھا جاتے ہیں، چھوٹے بھائیوں کا بھی کھا جاتے ہیں، اور ڈکار لے کے ہم حج بھی کر لیتے ہیں، عمرہ بھی کراتے ہیں، اس کے بعد ہم حاجی صاحب بن جاتے ہیں اور سب کچھ ہو جاتا ہے۔ لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک مشکوک کھانے کا لقمہ بھی باہر نکالا، اور ان کے متعلق وہ شخص جو مطلب ہے کہ ایک قدم بھی پیسے کے بغیر نہیں رکھتا اور ان کی بات شخصیت کے بارے میں بات کرے تو پھر سوچنے کی بات تو ہے نا۔ پھر ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ منہ کا تھوکا چاند کی طرف واپس منہ پہ آ سکتا ہے، چاند کی روشنی میں فرق نہیں آئے گا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ ان سے توکل سیکھا جا سکتا ہے، ان سے صبر سیکھا جا سکتا ہے، ان سے عشق و محبت سیکھا جا سکتا ہے۔ زندگی کا کون سا پہلو ہے جو ہم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے نہیں سیکھ سکتے؟ اس لیے ہمارے گھروں کے اندر حضور کے صحابہ کرام کی سیرت پہ کتابیں ہونی چاہیے، اور ہمارے گھروں کے اندر صحابیات کی سیرت پہ کتابیں ہونی چاہیے۔ امہات المومنین کی سیرت ہے، حضور کی شہزادیوں بالخصوص سیدہ عتیقہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت کی کتابیں ہوں۔ آج ہم پریشان ہیں کہ ہمارے بچے بڑے عجیب ہیں، بچیاں جو ہے وہ بات نہیں مانتی۔ میاں جو کچھ بچوں کو ہم سکھا رہے ہیں
وہی جو ہے وہ جو کچھ بچے کو نصاب میں دیا جائے گا وہی رزلٹ آئے گا. اب ایک آدمی ہے وہ بچے کو میتھ کی کتاب دیتا ہے اور بعد میں کہتا ہے میں نے تو تجھے کہا تھا کہ انگلش کا میں نے تجھ سے رزلٹ لینا ہے. ایک بندہ کہتا ہے کہ جناب تم نے کمپیوٹر سیکھنا ہے اور اس کے بعد کیا ہے میں نے تو تم سے قرآن مجید بس سننا ہے. تو اس کو کہا جاتا ہے تم بیوقوف ہو بھئی, جو نصاب تم نے دیا ہے رزلٹ تمہیں اس کے مطابق ملے گا. ہم نے بچوں کو دے دیا سوشل میڈیا کہ تم نے زندگی سوشل میڈیا سے سیکھنی ہے, موبائلوں سے سیکھنی ہے, ڈراموں سے سیکھنی ہے, فلموں سے سیکھنی ہے. جو اصل ہمارا سرمایہ تھا لٹریچر تھا وہ تو بچوں کو دیا نہیں, پھر پریشان ہو کے بیٹھ گئے. پھر پریشانی تو آئے گی, جو کچھ دیا رزلٹ تو وہی ملے گا. اگر ہم نے سیدنا ابوبکر صدیق کی سیرت کی کتاب بچوں کے ہاتھ میں تھما دی تو وہ پھر سارے صدیقی بن جائیں گے, پھر سچے بن جائیں گے. اس لیے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہوگا, حسنین کریمین کی کتابیں ہوں گی تو پھر وہ غلام حسن غلام حسین بنیں گے, چاہے نام کوئی اور بھی ہوا لیکن کردار ان کے اندر وہی ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ان کے ساتھ ان کو جوڑا ہے. تو آئیے آج کا یہ درس قرآن, آج کی یہ محفل جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے, اس کے علاوہ جو بھی ہماری مجالس ہیں ان کا ہمارا یہی مقصد ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو خود اپنی اسلاف کے ساتھ جوڑیں تاکہ ہماری زندگیاں پر نور ہوں اور ہماری زندگیوں کے اندر جمال آئے, حسن آئے. اللہ جل شانہ کی حضور دعا ہے میرے ٹوٹے ٹوٹے کلمات میں اثر کی شریف ڈال دے اور ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے. آمین و آخر دعوانا